بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں تو متروں، گزشتہ رات ہم نے آپ کو ارشد شریف کے قتل کی کینیا پولیس کا جو موقف تھا وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کینیا میں آخر ہوا کیا، ارشد شریف کا قتل یا ٹارگٹ کلنگ۔ اور کہتے ہیں کہ اس ٹارگٹ کلنگ میں 3000 سے زائد ڈالر کی سپاری دی گئی تھی۔ یہ سپاری کس کو دی گئی، کس نے دی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا ریڈار یہ بھی بتاتا ہے کہ ارشد شریف کی لاش وقوع سے 75 کلومیٹر دور کیسے پہنچ گئی، اور کینیا کے میڈیا کو جائے وقوع کا دورہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ سجنوں تو متروں، ہم آپ کے سامنے یہ بھی رکھتے ہیں کہ کینیا پولیس کا ڈیڈ اسکواڈ صدر، نو منتخب صدر، اس نے 5 دن پہلے ختم کیوں کر دیا تھا، اس کے پیچھے پس منظر تھا کیا؟ اور سب سے اہم بات کہ کینیا پولیس نے اتنی دیر تک اس واقعے کو چھپائے کیوں رکھا، وجوہات کیا ہیں؟ اس میں الجزیرہ، اس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں، اس میں کینیا کے صحافی کیا کہتے ہیں، انہوں نے اس کا پردہ چاک کیسے کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سجنوں تو متروں، ارشد شریف پاکستان سے گیا کینیا۔ سب سے پہلے سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ کینیا آخر گیا کیوں؟ وہاں کون تھا جس کے پاس اس نے قیام کیا، اور پاکستان سے اس نے ہجرت آخر کیوں کر کی؟ اس کی تفصیلات ہم یقیناً اگلے ویلاگ پہ آپ کو بتائیں گے، لیکن آج ہم کینیا کی پولیس اور اس کے ساتھ ارشد شریف کے قتل اور سپاری اور وہاں کے حالات کار آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سجنوں تو متروں، کہا یہ جاتا ہے کہ کینیا کی پولیس دنیا بھر کی پولیس سے بدترین پولیس گنی جاتی ہے۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کینیا کی پولیس کا ڈیڈ اسکواڈ کسی سے بھی پیسے لے کر 24 گھنٹوں کے اندر اندر کسی بھی شخصیات کا قتل کر سکتا ہے۔ یہ جنرل سروس ایکٹ اور جنرل سروس فورس، یہ آخر کینیا پولیس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں، الجزیرہ کی یہ رپورٹ ہے کہ کینیا کے اندر لاتعداد قتلوں میں جو ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہیں، اس میں ڈیڈ اسکواڈ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے قتل ہوئے کینیا کے اندر جس کا ابھی تک سراغ ہی نہیں ملا۔ جزیرہ نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کینیا کے دریا کے کنارے پر چند روز پہلے ہی 45 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ لاشیں کس کی تھی، کہاں تھی؟ اور جزیرہ یہ بات کہتا ہے کہ کینیا کے اندر ماورائے عدالت قتل ہونے والوں کی تعداد ہر مہینے تقریباً 2 شخصیات ہیں۔ اور اس کے علاوہ کینیا کے جو میڈیا ہے، اور خصوصی طور پہ ان کا سب سے بڑا اخبار نیشن، انہوں نے جو رپورٹیں کی ہیں، انہوں نے بھی کینیا کی پولیس کا ابتدائی جو بیان موقف ہے اس کی نفی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ اور یہ پولیس کا جو ابتدائی بیان ہے، یا کہہ لیجیے ابتدائی رپورٹ ہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں سچ نہیں بتایا گیا۔ اور کینیا کا ہی اخبار یہ لکھتا ہے کہ پولیس نے صحافیوں کو، کینیا کے لوگوں کو، صحافیوں کو، میڈیا کو جائے وقوع پر جانے سے روکا گیا، ان سے ہر چیز چھپائی گئی۔ اور میڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ 18 سے 20 گھنٹے تک اس واردات کو دبائے رکھا گیا، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی۔
اور پھر میڈیا ہی یہ کہتا ہے کہ جائے وقوع سے ارشد شریف کی لاش 75 کلومیٹر دور کیسے پہنچی، کس نے پہنچائی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں، جن کا جواب کینیا کی پولیس اور ان کی حکومت کو دینا ہے۔ اب الجزیرہ اور نیشن اخبار کی رپورٹوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کمیشن نے بھی کینیا پولیس کی ابتدائی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقائق کے مطابق یہ رپورٹ مسترد ہوتی ہے، کی جاتی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی جانبدارانہ نہیں بلکہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے۔ سجنوں تو متروں، کینیا کی پولیس کے ڈیڈ سکواڈ کے حوالے سے اور بہت ساری معلومات میرا ریڈار بھی دیتا ہے، اور مختلف ذرائع سے بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ کینیا کے اندر پاکستان کے بدنام ترین اشتہاری کینیا میں پناہ گزین ہے۔ دنیا بھر کے پرامن ممالک جہاں پر کبھی کبھار کوئی اس طرح کی وارداتیں ہو جاتی ہیں جہاں پر لوگوں کو اشتہاری ہونا پڑتا ہے، وہ کینیا کی سرزمین کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ٹھہرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ٹاپ 10 جو بدماشی اور قتل و غارت گری اور بہت کچھ جو ہوتا رہا، اس میں زیادہ تر اشتہاری کینیا میں ہی جا کر پناہ گزین ہوتے تھے، اور وہاں کی پولیس ان کی سرپرست ہوتی تھی۔ اب ایک واقعہ سجنوں تو متروں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کینیا کا ماضی، حال اور مستقبل ان ڈیتھ سکواڈ اور کسی بھی شخصیت کو قتل کرنے کا ان کے لیے کوئی معاملہ ہے، معمولی معاملہ ہے۔ کینیا کے صدارتی انتخابات ہو رہے تھے، یہ میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں۔ کینیا کے انتخابات صدارتی ہو رہے تھے، جو موجودہ صدر ہیں، نو منتخب صدر، وہ بھی اس میں امیدوار تھے، کینڈیڈیٹ تھے۔ ہوا کیا؟ انہوں نے اپنی انتخابی کمپین کے لیے اور ڈیزائننگ اور پبلسٹی کے حوالے سے 2 افراد بھارت کے شہری، دونوں مسلمان، ایک کا نام ذوالفقار علی خان اور ایک زید سمی، ان دونوں کی خدمات حاصل کی۔ وہ بھارت سے کینیا یہ نو منتخب صدر کی کمپین کے لیے کینیا پہنچے۔ انہوں نے کمپین کا آغاز کیا، کمپین کی، جو ان کو خدمات دی گئی تھیں انہوں نے وہ خدمات دیں، انتخابات ہو گئے اور منتخب صدر بھی بن گئے، حلف بھی اٹھا لیا۔ پھر آنن فانن یہ ہوا کہ دونوں بھارتی مسلمان جو موجودہ صدر کے سپورٹر بھی تھے اور ان کے لیے انہوں نے انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کام بھی کیا تھا، وہ اچانک لاپتہ ہو گئے۔ اب صدر کے 2 اہم ساتھی لاپتہ ہوئے تو یقیناً انہوں نے بھاگ دور کی، ایجنسیاں ادھر ادھر جانچ پڑتال ہوئی، تفتیشیں ہوئیں، کسی سے کچھ نہیں پتہ چلا۔ آخرکار ان کی کسی جگہ سے کچھ نامعلوم لاشوں کی ہڈیاں ملی، ہڈیوں کا وہ کروایا گیا، فرانزک رپورٹ کرائی گئی، ڈی این اے ٹیسٹ ہوا۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ معلوم ہوا کہ بھارت سے آئے 2 مسلمان جو موجودہ صدر کے سپورٹر تھے، یہ ان کی ہڈیاں ہیں۔ گویا انکشاف ہوا کہ بھارت سے آنے والے کینیا کی صدر کے حمایت یافتہ دونوں بھارتی مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل ڈیتھ سکواڈ کینیا کی پولیس کے ڈیتھ سکواڈ نے کیا ہے۔ سجنوں تو متروں، پھر ہوا کیا؟ صدر نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ماروائے عدالت قتل پر کینیا کا پورا ڈیتھ سکواڈ ہی ختم کر دیا۔ یہ لمبی بات نہیں ہے، دور کی بات نہیں ہے، یہ 5 دن پہلے ہوا ہے۔ جس دن یہ ارشد شریف کا واقعہ ہوا، اس سے 5 دن پہلے ڈیتھ سکواڈ کو وہاں پر ختم کیا گیا۔ یہ کینیا کی پولیس کی کارکردگی اور وہاں پر ہونے والی اہم شخصیات کے قتل کی ایک دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب سجنوں تو متروں، ارشد شریف
कीनिया में किसके पास ठहरा? खुरम कौन है? कहते हैं कि उनका भाई है। भाई तो नहीं है, भाई तो इसका एक ही था जो शहीद हो गया। इस पे हम उनकी पूरी ज़िंदगी पे हम अगले वीलॉग में बात करते हैं। फ़िलहाल हम ये आपके सामने रखते हैं कि खुरम इसका अरशद शरीफ से कोई खूनी, कोई ख़ानदानी रिश्ता नहीं था। फिर वो कौन था? अब फिर सबसे अहम बात, ये तफ्तीशी अदारों के लोग जो माहिर हैं इन सारे मामलात में पाकिस्तान के अंदर, मेरी उनसे ये बात हुई, उन्होंने इन ऐसे वाक़यात के हवाले से ये कहा कि जब इस तरह के कोई हालात पैदा हो जाते हैं तो गाड़ी रोकने के लिए सबसे पहले तो टायर ब्रस्ट किए जाते हैं। जब उसमें भी नाकामी नज़र आती है तो सबसे पहले ड्राइवर को गोली मारी जाती है ताकि ये भाग ना पाए, गाड़ी लेकर जा ना सके। अगर कीनिया की रिपोर्ट जो इब्तदाई है, अगर वो उसको दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर बात फिर आज सामने आती है कि वो ड्राइवर खुरम, जिसको कहा जा रहा है कि उसका भाई है नहीं, उसको गोली क्यों नहीं लगी? मेरे ज़राए ये कहते हैं कि वो हस्पताल में ज़रूर मौजूद है और तासुर दिया जा रहा है कि वो ज़ख्मी है। वो ज़ख्मी नहीं है, उसको गोली लगी नहीं है। तमाम तर गोलियां जो लगी हैं वो गाड़ी में लगी हैं, लेकिन जो अरशद शरीफ को गोली लगी है वो उसकी इस जगह पे सर के एक साइड से ऊपर लगी है, यानी पीछे की तरफ से। जो कहते हैं कि ताक़ब किया गया गोलियां लगेंगी, अगर ताक़ब करने के हवाले से गोलियां लगेंगी तो वो उसके सर पे नहीं लग सकती। सामने से लगेंगी तो उसके सीने पे लग सकती हैं, उसके माथे पे लग सकती हैं। जिस जगह उसके सर पर गोली लगी, माहिरीन ये कहते हैं कि ये गोली बहुत करीब से मारी गई है। अब इसका क्या मतलब? अगर करीब से मारी गई है तो इसका मतलब फिर वही हुआ जो मैं पहले कह रहा हूँ कि ये टारगेट किलिंग है। सज्जनों तो मित्रों, अब कीनिया की पुलिस, कीनिया के जो हुकूमत है, वो इस हवाले से क्या इक़दामात उठा रही है, क्या तहकीकात हो रही हैं, उसके डेथ स्क्वाड के हवाले से मैंने आपके सामने रखा है और इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे सवालात उठा रहा है और ये सारे मामलात उसी तरफ जा रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है। और इंटरनेशनल सतह पे ये बात भी आम कही जाती है और अल जज़ीरा ने भी अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि डेथ स्क्वाड जो कीनिया की पुलिस का हिस्सा है, वो किसी भी मुल्क के एजेंसियों के कहने पर 24 घंटे के अंदर अंदर उस शख्सियत को मार देते हैं जिस शख्सियत की सुपारी उन्होंने पकड़ी होती है। अब अरशद शरीफ की सुपारी किसने दी? कहते हैं कि $3000 से ज़ायद की सुपारी थी। ये $3000 किसने दिए और क्यों दिए? ये बहुत से सवालात हैं सज्जनों तो मित्रों, लेकिन अभी हमें इसका इंतज़ार करना है कि कीनिया की पुलिस, कीनिया की हुकूमत, उनके तफ्तीशी अदारे किस तरह की तहकीकात करते हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं जो अब तक के तफ्तीशी माहिरीन और इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुद कीनिया के अखबार नवीसों ने जो बात अब तक रिपोर्टें की हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब जैसे जैसे कोई मज़ीद तफ्तीश की बात सामने आती है वो आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।